إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس قرآن النجبہ قرآن نجبہ کے بارے میں سلف صالحین کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حیرت انگیز کتاب ہے کہ اگر آپ خوشی میں پڑھیں گے تو خوشی بڑھ جائے گی، غم میں پڑھیں گے تو غم چھٹ جائے گا۔ قرآن کے جلال و جمال پر، وعدوں اور وعیدوں پر غور کرنے سے خوف الہی میں اضافہ ہوتا ہے، امید رحمت پختہ ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت مضبوط تر ہو جاتی ہے۔ قرآن ہے تو آپ بغیر چوکیدار کے محفوظ ہیں، بغیر مال کے غنی ہیں، ہر متکبر کے سامنے ڈٹ جانے کی قوت دیتا ہے آپ کو، اور ہر عاجزی کے کرنے والے کے لیے انتہائی نرم بنا دیتا ہے آپ کو۔ تو اہل قرآن ہی اللہ والے ہیں، بشارت ہے ان اللہ والوں کو۔ تو بس اپنے دلوں کو قرآن کی جانب حرکت دو، اللہ ہمیں قرآن کی بشارتوں کا حقدار بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 9th پارہ اور 10th پارے کا ربع کریں گے۔ 9th پارہ ایک ایلیٹ کلاس کی سٹیٹمنٹ سے شروع ہو رہا ہے، قال الملأ الذین استکبروا۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، جنہوں نے بڑا ہونا تک طلب کیا تھا، تکبر کرنا طلب کیا تھا، تو ان کی سٹیٹمنٹ سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین پر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو جب حضرت شعیب علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو دو گروہ بن گئے، ایک نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنے والے، ایک ان کے مخالف۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو برے کاموں سے روکا تو ریئیکشن کے طور پر یہ صورتحال پیش آئی۔ یہ سٹیٹمنٹ جب کہہ رہے ہیں اس کی قوم کے سردار کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو کہہ رہے ہیں کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، یا ہر صورت تم کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا قال اولو کننا کارہین، کیا ہم اگر اس سے کراہت کرنے والے ہوں، کیا ہمیں یہ ناپسند ہو تب بھی ایسے ہی کرنا ہوگا ہمیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو انسان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، وہ واپس گناہوں کی زندگی میں پلٹنا نہیں چاہتا، چاہے اسے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعیب علیہ السلام کا واقعہ کیوں سنا رہے ہیں؟ کیونکہ امت مسلمہ کا امتحان مقصود ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، اس چیز سے بچایا جا رہا ہے جو جو عذاب اس سے پہلے کی قومیں فیس کر چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر پھر بھی حالات قوم شعیب والے ہوں گے تو ایمان والوں کی کیا ذمہ داری ہوگی۔
صرف ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی اپنی عبادتوں میں مگن رہیں. دیکھنا پڑے گا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. لوگ مسلمانوں سے تجارت نہیں کرتے، یہ صورتحال ہے ابھی. کہتے ہیں کہ دکھانے والا مال الگ ہوتا ہے ان کا، اور کنسائنمنٹ کا مال الگ ہوتا ہے. مسلمانوں کی کمٹمنٹ نہیں رہی ہے. جھوٹ شامل ہو گیا ہے، دھوکہ دہی شامل ہو گئی ہے، باطل طریقوں سے مال کمانا. دین کو الگ خانے میں رکھ دیا ہے اور بزنس کو الگ خانے میں رکھ دیا ہے. تو امت مسلمہ کو بتانا ہوگا، ہمیں خود سمجھنا ہوگا، ہم سے سوال کیا جائے گا. قوم شعیب کا بھی ہمیشہ یہ خیال رہا تھا کہ تجارت اور دوسرے معاملات، یعنی عبادت اور تجارت الگ الگ شے ہیں. بنیادی معاملات میں بددیانتی کرتے، دغا بازی کرتے، سود خوری کرتے. وہ سمجھتے اس کے بغیر تجارت چل نہیں سکتی. وہ سمجھتے رہے کہ سچی بات سے، دیانت سے کاروبار تباہ ہو جائیں گے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اسی گڑھے میں نہیں گرے ہوئے جس میں قوم شعیب گری ہوئی تھی. قوم بے ایمانی کا شکار ہے، بددیانتی، سود کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں. ایک ٹھیلے والے سے لے کر ارب پتی سیاست دان تک ہر ایک اس میں شامل ہے. کرپشن کرپشن کرپشن. ہم میں سے ہر ایک کا عمل میٹر کرتا ہے. ہمارا بھی عمل دیکھا جا رہا ہے، ہم نے اس میں کتنا پارٹیسپیٹ کیا ہے، کیا بے ایمانیاں ہمارے دلوں میں آتی ہیں، اور کن چیزوں کو ہم چھوٹا سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا تھا، وہ نہیں مانے تھے. آج قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں ماننا ہوگا. کیونکہ جو قوم کتاب سے نہیں سمجھتی پھر وہ عذاب سے سمجھتی ہے. اپنے بزنس میں، اپنی جابس میں ہمیں فیئر ہونا پڑے گا. جاب کے ٹائمنگز میں موبائلوں میں وقت ضائع نہیں کر سکتے. ہم کمیٹڈ ہیں. کچھ دکھا کے کچھ اور نہیں بیچ سکتے. دھوکہ دہی، جھوٹ، مفاد پرستی، سود خوری، اس کو اپنے اندر سے نکال کے پھینکنا ہوگا. امانت داری میں، سچ میں، دیانتداری میں برکتیں ہیں. کیونکہ ہمارا معاملہ کسی انسان سے نہیں ہے کہ انسان اس سے کچھ چھپا لے، اسے دھوکہ دے دے. اپنے باریک بین رب سے ہے جس سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا. اگر ہم نے اپنے طریقے نہیں بدلے تو قوم شعیب کی طرح مٹا دیے جائیں گے. کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور ان کو دل ہلا دینے والی آفت نے پکڑ لیا. ایسا زلزلہ آیا کہ وہ صبح تک اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. دل ہلا دینے والی آفت ان کے اوپر نازل ہوئی. یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان سے پہلے کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی نوعیت اور کیفیت کیا تھی؟ قرآن کریم میں مختلف آیات میں اس عذاب کے لیے ہمیں 3 الفاظ ملتے ہیں. اس آیت میں، سورہ الاعراف کی اس آیت میں، اس عذاب کو رجفہ کہا گیا. الرجفہ، دل دہلا دینے والی آفت، زلزلہ. سورہ ہود کی آیت 94 میں ان پر آنے والے عذاب کو صیحتن کہا گیا، کہ معنی ڈانٹ، کڑک، چیخ. سورہ شورى آیت 189 میں اس عذاب کو عذاب یوم الذلہ کہا گیا. یعنی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ عذاب دور سے دیکھنے میں غبار یا دھوئیں کے ایک ستون کی طرح ہے، یا پہاڑ کی شکل میں نظر آ رہا ہے. تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ زلزلے اور ہواؤں کی گونج، بادل کی گرج، بجلی کی کڑک، اس نے کچھ ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جو دلوں کو پھاڑ دیتی تھی. پھر پہاڑوں کے پھٹنے سے غبار اٹھا اور آسمان پر خوفناک گھٹا بن کے چھا گیا. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ایسا محسوس ہوا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے. اس طرح انہیں برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا
وہی نقصان اٹھانے والے ثابت ہوئے۔ اور پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، تحقیق میں نے اپنے رب کے احکام پہنچا دیے اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کی، پھر کافروں کی قوم میں میں کیوں کر غم کھاؤں؟ تو میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تمہاری خیر خواہی میں اپنے دن رات ایک کر دیے، اس سب کے باوجود بھی تم باز نہ آئے، تو میرے لیے تمہارے اس انجام پر افسوس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عذاب آنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ عذاب آنے سے پہلے توبہ کی جا سکتی ہے، ان کے لیے توبہ کا کوئی موقع باقی نہ رہا، لیکن ہمارے لیے موقع باقی ہے توبہ کا، اور پھر گناہ نہ کرنے کا عزم، اپنے آپ کو اس دھوکہ دہی، جھوٹ اور باطل طریقوں سے نکالنے کا موقع ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کے رہنے والوں کو دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا، تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ اپنے رب کے پاس واپس پلٹ آئیں۔ اللہ کی سنت بتائی جا رہی ہے جو ہر ایک کے لیے سیم ہے۔ بتایا جا رہا ہے بالبأساء والضراء، بالبأساء سے مراد اموال سے پہنچنے والی مصیبتیں، فقر و فاقہ، قحط، والضراء سے مراد انسانی بدن کو نقصان پہنچانے والی اشیاء، بیماریاں، مصائب، جنگ۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالتا ہے، تکالیف ڈالتا ہے، پریشانیاں ڈالتے ہیں کہ شاید یہ بندے میرے پاس پلٹ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت مومن کی اصلاح کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے، لیکن منافق کی حالت بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے کیوں اسے باندھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا۔ تو جب کوئی قوم مصائب میں مبتلا ہو کر راہ راست اختیار کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور وہ ان سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اور بگڑنے لگتی ہے، تو اللہ کی دوسری سنت کا امپلیمنٹ ہوتا ہے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھولے پلے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی تھی، تو ہم نے انہیں اچانک اس حال میں پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جب وہ شعور نہیں رکھتے تھے، وہ سوچتے نہیں تھے اس کے بارے میں۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے جو تکالیف کے بعد، مصیبتوں کے بعد اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، تو اللہ تعالیٰ بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیتا ہے، مصائب اور دشواریوں کو دور کر کے، پریشانیوں کو ہٹا کے آسودگی سے نوازنا شروع کر دیتا ہے، خوشحالی آ جاتی ہے، کاروبار سنبھلنے لگتے ہیں، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، صحتیں اچھی ہو جاتی ہیں، پھلدار درخت پھلوں سے لد جاتے ہیں، وقت پر بارشیں ہونے لگتی ہیں، مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا ہونے لگتی ہے۔ پہلے بدحالی سے آزمایا، وہ آزمائش اتنی سخت نہیں تھی جتنی آزمائش، خوشحالی کی آزمائش جتنی سخت ہے، کیونکہ جب خوشحالی آتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ مست ہو گئے، اللہ سے اور دور ہو گئے، گمراہی پہ کے راستے پہ چلتے چلے گئے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس وقت کے جب وہ شعور نہیں رکھتے تھے، کوئی گمان نہیں رکھتے تھے۔ تو بدحالی بھی عذاب ہے، خوشحالی، بدحالی بھی آزمائش ہے اور خوشحالی بھی آزمائش ہے۔ خوشحالی سے غفلت مزید بڑھ جاتی ہے، غرور مزید بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوشحالی کو بھی عذاب کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں کیسے یہ پتہ چلے کہ اگر ہمارے پاس، ہمیں اللہ نے خوشحالی دی ہے تو یہ خوشحالی اللہ کا قہر ہے یا انعام ہے؟ اللہ
جن کو انعام دیتے ہیں ان کے لیے بھی تو آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، زمین سے رزق ابلتا ہے اور آسمان سے بھی رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو قہر کی علامت خوشحالی جب ہوتی ہے، عذاب کی علامت خوشحالی جب ہوتی ہے، اللہ کے غصے کی علامت جب ہوتی ہے، جب ایسی صورتحال نظر آئے گی کہ جیسے جیسے خوشحالی بڑھتی جائے گی تو اسی طرح سے ہرس بڑھتی جائے گی، تکبر بڑھتا جائے گا، ناشکری، نافرمانی، اللہ سے بے خوفی بڑھتی جائے گی۔ یہ قہر کی علامت ہے، اللہ کے غصے کی علامت ہے۔ اور انعام کی علامت کیا ہوتی ہے کہ خوشحالی آئی اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی آئی، قناعت آئی، فرما برداری آئی، اللہ کا ڈر اور بڑھ گیا، تقوی اور بڑھ گیا، اعمال کی کوالٹی بہتر ہوتی چلی گئی۔ تو یہ خوشحالی آزمائش کے طور پر نہیں ہے، یہ خوشحالی انعام کے طور پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور سنت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایمان اور تقوی برکتوں کا باعث ہے، ایمان اور تقوی کے باعث بھی خوشحالی ملتی ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم انہیں اپنی رحمت سے نوازتے، آسمان اور زمین سے برکتیں نازل فرماتے، آسمان سے ان پر رزق برستا، زمین سے ان کے لیے رزق ابلتا، زمین اپنے خزانے ان کے لیے وقف کر دیتی، آسمان ان پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا، موسم ان کے لیے راحت بن جاتے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کریں گے تو مشکلات آئیں گی، فقر ہوگا، قربانی ہوگی، خشک زندگی ہوگی، ڈرائی ہو جائے گی زندگی، بالکل کوئی مزہ نہیں رہے گا اس میں، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں رہے گی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایمانداری کے ساتھ غربت ہوگی؟ اللہ کا وعدہ تو ایمان اور تقوی کے ساتھ ہے۔ ایمان اور تقوی پر جو آ گیا اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اس پر اپنا خاص فضل فرماتے ہیں۔ اللہ کے وعدے پہ یقین رکھیں۔ جب بھی انسان ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا بڑا کرم فرماتے ہیں۔ عرب کے حالات کو دیکھ لیں، عرب کے رہنے والے کیسے تھے؟ ان کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں نصیب ہوتی تھی، ان کی اکثریت کو انتہائی پسماندہ علاقہ تھا، ہر طرح کی ترقی سے محروم تھا۔ لیکن جب یہاں پر اللہ کا دین غالب آیا تو اللہ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ وہ جو 2 وقت کی روٹی کو ترستے تھے، وہ اتنی زکوٰۃ کا مال لے کر پھرتے تھے اور انہیں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے عداوتوں سے، نفرتوں سے پاک کر دیا، وہاں قوت اور محبت کی بہترین مثالیں قائم ہوئیں۔ تو اللہ کا یہ قانون اٹل ہے کہ ایمان اور تقوی رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اور جو لوگ اس کے دین کو جھٹلاتے ہیں، جو دین کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، قرآن کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، تو پھر ان کا وہی حشر ہوتا ہے کہ جو سابقہ امتوں کا ہوا۔ اللہ کے پاس ایک ہی ترازو ہے جس میں وہ سب قوموں کے اعمال تولتا ہے، اور اس ترازو کے بعد ساری قوموں کے لیے، سب لوگوں کے لیے یکساں ہیں۔ جو جیسے اعمال کرے گا وہ ویسا بدلہ پائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، جو کافی تفصیل سے سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت 103 سے 171 تک یہ قصہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، ان کے ایلیٹس کی طرف بھیجا۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔
تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دیں، اپنے معجزات عطا کیے، اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف وہ گئے، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو کہ ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. کیف کان عاقبۃ المفسدین. یہ واقعہ قرآن کریم میں بار بار دہرائے جانے والے واقعات میں سے ایک ہے، اور جتنی تفصیل اس واقعے کی بیان کی گئی ہے اتنی کسی دوسرے واقعے کی بیان نہیں ہوئی ہے. مختلف صورتوں میں ڈفرینٹ اینگلز اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے کور کیے ہیں، مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب رسول کی حیثیت سے فرعون کے پاس تشریف لے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، کہا میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، تمام عالموں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، رسول بنا کر بھیجا ہے اللہ نے مجھے. تو اس نے مذاق اڑایا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، تو اس نے معجزات دکھانے کا مطالبہ کیا کہ تمہارے پاس کوئی نشانی ہے، اگر نشانی ہے تو دکھاؤ ہمیں کہ تم اللہ کے رسول ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا، اور ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا معجزہ. تو یہ معجزات فرعون کو دکھائے، لیکن فرعون نے ان کو جادو سے تعبیر کیا، یعنی کہا کہ یہ تو سراسر جادو ہے. پھر فرعون نے حضرت موسیٰ سے مقابلے کے لیے جادوگر جمع کر لیے. انہوں نے رسیوں اور لکڑیوں سے سانپ بنائے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن کر ان سب کو نگل گیا. وہ جادوگر چونکہ اپنے فن کے ماہر تھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی کا معجزہ ہے. معجزہ دیکھ کر وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے. ایسا لگا کہ اندر سے انہیں کسی چیز نے گرا دیا. جب حق نظر آ جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں کہ انسان اپنا سر جھکا دے. جب ہدایت نظر آتی ہے اور انسان اس کو پکڑ لے، اللہ کے آگے سر جھکا دے، تو اسے ایمان نصیب ہوتا ہے. اور وہ کیفیت آئے بھی، اور لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اگنور کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو ڈیلے کر دیا جائے، تو پھر ہدایت کی نعمت واپس چلی جاتی ہے، چھن جاتی ہے. تو وہ کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے کر آئے ہیں. ان کے ایمان میں اس قدر پختگی تھی کہ انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے صبر و استقامت مانگی، ایمان پر موت مانگی، اسلام پر موت مانگی. کہا ربنا افرغ علینا صبرن، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہم کو اس دنیا سے جب تو وفات دے، ہم کو جب تو موت دے ہم کو تو وہ اسلام پر دے، مسلمان ہونے کی حالت میں دے. تو فرعون نے پھر اس کے بعد بنی اسرائیل پر زندگی تنگ کر دی. مظالم سے تنگ آ کر قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی نبوت تسلیم کرنے سے پہلے ہم ستائے جا رہے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی، ان مظالم میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ مظالم پہلے سے زیادہ بڑھ گئے فرعون کے. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھو اور صبر سے مدد لو، صبر سے اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرو. دنیا میں آزمائش کے طور پر اللہ جسے چاہیں اقتدار پر فائز کر دیں، لیکن آخرت میں متقیوں ہی کو بہتر انجام ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر مختلف عذاب مسلط کیے، ان پر قحط سالی آئی، سبزیوں اور پھلوں کی قلت کا عذاب ان کے اوپر آیا. اللہ نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، مکڑی، جوؤں اور مینڈکوں کا اور خون کا عذاب ان کے اوپر پے در پہ بھیجا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک عذاب بھیجا. مگر وہ تکبر کے ساتھ اپنے جرائم میں بڑھتے چلے گئے. جب عذاب آتا تھا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ آپ دعا کیجئے اور یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، اور موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، یہ ایمان لانے کا وعدہ کرتے تھے، عذاب کو ہٹانے سے پہلے جب دعا کی درخواست کرتے تھے تو، لیکن جیسے ہی عذاب ہٹ جاتا تھا تو ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو عذاب کے ختم ہوتے ہی پھر نافرمانیوں پہ اتر آتے، گناہوں پہ اتر آتے۔ فرعون دل سے مان لینے کے باوجود بھی بار بار معجزے دیکھ کر بھی ایمان لانے کا وعدہ کرتا رہا، لیکن اس کے بعد مکر جاتا، یہاں تک کہ سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں، اس کو اور اس کی فوجوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بلائے گئے، انہیں رسالت ملی، تورات ملی، 40 دن تک وہ وہاں پہ مقیم رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے اور تورات عطا فرمائی۔ اللہ سے ہم کلامی کا مزہ ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی زیارت کی درخواست کر دی، اللہ کو دیکھنے کی درخواست کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر بجلی کی تجلی کی، جس کی تاب نہ لا کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان اپنی دنیاوی قوتوں کے ساتھ، ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی، بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو وہ بہت ناراض ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹا، اور اس کے بعد پھر عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے اور پوری قوم کے لیے معافی طلب کی، اللہ سے مغفرت طلب کی، رحمت طلب کی اور ہدایت کی دعا مانگی۔ پھر بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے مزید احسانات کا تذکرہ فرمایا گیا کہ 12 قبیلوں کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے گئے، بادل کا سائبان بنایا، من و سلوہ کی خوراک عطا کی، اور پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا اور انہوں نے اس کی مخالفت کی تو پھر وہ لوگ آسمانی عذاب کے مستحق قرار پائے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا سبت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ سبت میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سبت یعنی ہفتے کے بارے میں خاص احکامات دیے تھے۔ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھ جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی تھیں، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا کہ اس دن جن دنوں میں ان کو مچھلی پکڑنے کی اجازت تھی ان دنوں میں مچھلیاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں۔ تو اس کی وجہ سے کذالک، اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے، نبلوہم، ہم آزماتے ہیں، بما کانوا یفسقون، جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کو آزماتے ہیں۔ تو ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس قرار دیا گیا، محترم قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو عبادت کے لیے مخصوص کر لو، یہاں تک بھی کہا گیا کہ غلاموں اور جانوروں سے کوئی خدمت نہ لو، مگر انہوں نے ہیلا سازی کرنا شروع کر دی، ہیلا سازی کر کے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض کھود دیے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آتی تو ان حوضوں میں داخل ہو جاتی، اور پھر وہ سمندر کی طرف ان کا راستہ بند کر دیتے تھے، اور اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے تھے۔ جمعے کے دن ہی جال لگا دیا کرتے تھے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے، اور پھر جب مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھیں تو پھر اتوار کے دن اس کو نکال لیتے تھے۔ تو اللہ کی نافرمانی کی، ہیلا سازی کر کے، اس بستی میں اس وقت 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ جو احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے جس بات کے لیے منع کیا تھا وہ کام کر رہے تھے، اور دوسرے اس قسم کے لوگ تھے، یعنی وہ خود تو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔
اور کہتے تھے ہمیں پتہ ہے، ہم انہیں بتائیں گے، ہم انہیں کہیں گے، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، ان کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم انہیں کتنا ہی منع کر لو گے یہ نہیں مانیں گے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر نہ بھی آئیں تب بھی ہم اپنی حد تک تو اپنا فرض ادا کر دیں، اللہ کے سامنے بری و ذمہ ہو جائیں۔ تو اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، دھتکارے ہوئے بندر۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ بچا لیا گیا، یعنی وہ گروہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا تھا۔ اور امت مسلمہ کے لیے بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو لازم قرار دیا گیا۔ حرام کام کا ارتکاب کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے، جائز کام کے لیے ہیلا کیا جا سکتا ہے۔ تو آج بھی امت مسلمہ لوگوں کو جرائم کے اندر ڈوبے ہوئے دیکھ کر، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتی، ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام مت کرو جو یہود نے کیا، ورنہ تم پر اللہ کی حرام کردہ چیزوں، یعنی تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی ہیلوں سے حلال کر لو گے۔ تو ایسا ہے، اب دیکھیں اپنے ارد گرد، شراب کو حلال کر لیا گیا، کہا گیا کہ صرف انگور اور کھجور کی شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے اور باقی ساری شرابیں تو حلال ہیں۔ چوری کی حد ختم کر دی، سود کو حلال کر لیا۔ اب دیکھیے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ ساری ہیلا سازی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر عہد الست کا تذکرہ ہے، یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے۔ اب گفتگو کا رخ عام انسانوں کی طرف پھیرا جا رہا ہے، اب خطاب پوری نوع انسانی سے ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ آیات میں ہم نے صرف بنی اسرائیل سے بندگی اور اطاعت کا عہد نہیں کیا تھا، بلکہ تم بھی اسی طرح اللہ کے ساتھ ایک میثاق میں بندھے ہوئے ہو، تم ایک وعدہ کر چکے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور تمہیں بھی ایک دن اس عہد کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے۔ تو وہ میثاق کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب تیرے رب نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا، یعنی ان کی ساری سب کی روحوں کو جمع کیا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے شہادت دی۔ انہوں نے کہا ان تقولوا یوم القیامتی انا کننا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کی عبادت کرنی تھی، ہمیں توحید کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو قیامت تک جتنے بھی بنی آدم پیدا ہونے والے ہیں، جو بھی لوگ اس دنیا میں آنے والے ہیں، سب سے متعلق ہے یہ آیت۔ سب بنی آدم نے، سب کی روحوں نے اللہ سے اس کے رب ہونے کا اقرار کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اس نے ان سے سوال کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور اس کے جواب میں سب نے اقرار کیا کہ ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ اس آیت کو، اس عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے سب کو جمع کیا، ان کو انسانی صورت اور بولنے کی قوت دی، پھر ان سے وعدہ لیا اور انہیں اپنے آپ پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین اور آسمان
سب کو اور تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ تو خوب جان رکھو، میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے سوا کوئی تمہارا رب نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد، یہ میثاق یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ اس پر اول تا آخر سب انسانوں نے کہا کہ ہم اس کے گواہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، اور آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا کوئی معبود اور کوئی رب نہیں ہے۔ کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم نے یہ عہد کیا تھا؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس نے ایسے ایسے اللہ سے عہد لیا تھا؟ اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہے، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر یاد نہیں ہے تو پھر اس عہد کو ہمارے خلاف حجت کیسے قرار دیا جاتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے، ہمیں اس وقت کی کوئی باتیں یاد ہیں؟ اپنے بچپن کی کوئی باتیں یاد ہیں؟ نہیں یاد۔ جب ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان والے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم ایسے کرتے تھے، تم نے یوں کیا تھا، تم نے ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا تھا، تو ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہم سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ لیکن یہاں پر تو ہمارا خالق ہمیں بتا رہا ہے، تو ہمیں اس کی بات کا یقین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم نے اقرار کیا تھا، اس کو ہر انسان کے دل میں بو دیا، اس کا بیج جو معرفت حق ہے، جو اللہ کی معرفت ہے، اس کو ہر دل میں ڈال دیا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی محبت اور عظمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو دوسری چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر ایک شخص کا قصہ سنایا جا رہا ہے عبرت کے لیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں، تو اس نے ان آیتوں کا طوق اتار کے پھینک دیا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ الذی کہا جا رہا ہے، کسی بتایا جا رہا ہے، کسی شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ نے اس کا نام نہیں لیا۔ اللہ کے رسول کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب کسی چیز کا احساس دلانا مقصود ہوتا تھا، کسی چیز کی کریکشن کرنی مقصود ہوتی تھی، تو کسی کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ اس طرح کہتے تھے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ایسی 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 برائیوں کا ارتکاب کیا۔ نام لے کے نہیں بات کرتے تھے، کسی کو محفل میں بے عزت نہیں کرتے تھے۔ تو وہ واقعہ ہے ٹو ہوم اٹ مے کنسرن، سب اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا اس شخص کو۔ اس نے آیات کا علم حاصل کیا، اس نے قرآن کا علم حاصل کیا، اس نے قرآن کو حفظ بھی کیا، اس نے جیسے کہ آج کے دور کے حساب سے قرآن حفظ کیا، عالم بن گیا، اس کے سارے فقہ اور ساری چیزوں کی تعلیم حاصل کی، سب مضامین پڑھے، لیکن صرف علم حاصل کیا۔ معرفت رب بالکل سطحی تھی، اوپری تھی، دل نہیں بدلا، عمل نہیں بدلا۔ عالم بے عمل تھا، اللہ کی محبت نہیں پا سکا، اللہ کو پہچان نہیں سکا، اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکا، آیات کو چھوڑا، جب آیات پر عمل نہیں کیا تو شیطان کے نرغے میں پھنس گیا۔ قرآن کا علم انسان کے پاس آ بھی جائے، اس نے حاصل کر بھی لیا، اس نے اپنی زندگی کے اتنے سال لگا بھی دیے، پھر بھی ان آیات پر عمل نہیں کیا تو وہ شیطان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ علم کے باوجود شیطانی وسوسوں کی پیروی کرنا شروع کی، تو پھر شیطان بھٹکا دیتا ہے، اپنے راستے پر لے چلتا ہے، پھر وہ شیطان کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کی زبان سے بولنے لگتا ہے، وہ گمراہوں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، من یاشاء عن ذکر الرحمن نقید لہ الشیطان فہو لہ قرین، تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جب وہ اللہ کے ذکر سے آنکھیں پھیرتا ہے۔
تو وہ شیطان پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے، قرین بن جاتا ہے، دن رات اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو وہ شخص بھی شیطان کی گرفت میں آ گیا، شیطان نے اس کو اپنے راستے پر چلانا شروع کر دیا اور اللہ کے احکام سے اس کو آزاد کر دیا۔ شیطان نے آہستہ آہستہ اس کو گمراہی کی آخری منزل تک پہنچا کے چھوڑا۔ اگر وہ آیات پر عمل کرتا تو اس سے بلندی ملتی، لیکن آیات کو چھوڑ دیا تو پستیوں میں گر گیا، زمین کی طرف چمٹ کر رہ گیا، اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ گیا، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی۔ اور جو ایسے کام کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں پر اس سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ تو مویشیوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی وہ ہیں، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کا خالق ہے، تو انہوں نے اپنے رحیم خالق کو چھوڑ دیا، ان کے انعامات سے منہ موڑ کر اپنے لیے جہنم خرید لی۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ لہم قلوب، ان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیے کہ سوچو سمجھو، اللہ کی آیات پر، کائنات کی نشانیوں پر غور کرو، اپنے مالک کو پہچانو، حق کی بات کو غور سے سنو۔ اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں، سنو اس قرآن کی آیات کو سنو۔ جب غور سے سنو گی تو یہ دل کا تزکیہ کریں گی، لیکن انہوں نے نہیں سنا، آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا، کانوں سے بھی نہیں سنا، دلوں سے بھی نہیں سوچا، تو وہ چوپایوں کی طرح ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ثابت ہوئے۔ زندگی کا کیا مقصد تھا ان کی؟ کھانا پینا، سیر تفریح۔ جانور بھی بس کھانے کی ان کو طلب ہوتی ہے، ہر وقت کھانے کو سونگتے رہتے ہیں، لیکن جانور پھر بھی بہتر ہیں، اپنے خالق کو تو پہچانتے ہیں، اپنے مالک کو تو پہچانتے ہیں۔ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے، بے مقصد زندگی گزارنے والے۔ اذان کی آواز کو ایسے سنتے ہیں جیسے جانور سنتے ہیں، کوئی موومنٹ نہیں ہوتی، مسجد نہیں جانا ہوتا جانوروں کو، تو یہ بھی ایسے ہی سنتے ہیں، اس پہ لبیک نہیں کہتے، قرآن کی پکار نہیں سنتے، آیات کو غور سے نہیں سنتے، اللہ کی رہنمائی سے سبق حاصل نہیں کرتے، تو اللہ کی قدرت انہیں نظر نہیں آئی، تو خواہشات میں پھنس کر رہ گئے۔ قرآن پڑھتے، اس سے جڑ جاتے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا، ان آیات پر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ عروج دیتا۔ اور قرآن کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر تم قرآن کی سے ہدایت پانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تم پر برسے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں برکتیں ملیں، تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت اور بلندی ملے، تو جب قرآن پڑھ کر سنایا جائے تو اسے غور سے سنو، اور جب تک پڑھا جاتا رہے کان لگائے رکھو اور زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو۔ تو تین باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ کفار نے کہا تھا کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جب یہ پڑھا جائے تو شور کرو، اور تیسری یہ کہ تم غالب رہو، یہ ایک اور آیت میں۔ تو اب یہ اس کے جواب میں یہ آیت آ رہی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن تلاوت کیا جائے، جب پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو۔ لا تستمعوا لِهَذَا القرآن کے جواب میں وَاسْتَمِعُوا فرمایا، یعنی کان لگا کر غور سے سنو، اور وَالْغَوْا فِيهِ کے جواب میں، یعنی جو کفار کا کہنا تھا کہ شور و غل کرو، اتنا شور کرو کہ یہ سن ہی نہ پائیں، اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے انصتو، یعنی خاموش رہو، خاموشی سے سنو اس کو۔ اور
कुफार ने कहा था लअल्लकुम तगलिबून, कि इस तरह हो सकता है तुम गालिब आ जाओ। और यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है लअल्लकुम तरहमून, हो सकता है कि तुम पर रहम किया जाए, तुम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन जाओ। फिर सूरह अनफाल आ रही है। सूरह अनफाल में कुछ चीज़ों का तज़किरा किया जा रहा है। अनफाल के मानी होते हैं, इस्तिलाही मानी माल गनीमत है, और नवाफिल की जमा इसका मतलब अनफाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मदनी सूरा है, 75 आयात हैं और 10 रुकू हैं इसमें। इस सूरत में बार बार या अय्युहल लजीना आमनू कहकर खिताब किया गया। ये इशारा किया गया कि जो अहकाम दिए जा रहे हैं, इन इनसे एक मुसलमान से ये अहकाम एक अमल का तकाजा करते हैं, ईमान के तकाजे के लिए उसको पूरा करना है। आयत 2 आ रही है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। जो गौर से कुरान सुनता है अल्लाह ताला उसकी कैफियत बदल देते हैं। फरमाया जा रहा है कि ईमान वाले तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो इनके दिल डर जाते हैं, वजिलत कुलूबुहुम, इनके दिल डर जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उसकी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनके ईमान ज़्यादा हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनके ईमान बढ़ा देता है। वला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो गौर से सुनने वाले इस कैफियत को पाते हैं। हर आयत एक सीढ़ी है, सूरह की मानी बुलंदी हैं, हर सूरह दर्जात को बुलंद करती है। मोमिन का ईमान घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन जब अल्लाह की आयत दिल में जज्ब होती हैं तो ज़्यादा तुम ईमाना, तजदीद ईमान हो जाती है, ईमान बढ़ जाता है। क्योंकि अल्लाह के साथ रूखा फीका ताल्लुक नहीं होता, ईमान वालों का जज्बाती ताल्लुक होता है। अल्लाह का जिक्र आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी मोहब्बत में, उसके खौफ में। और अल्लाह ताला सूरह हदीद में हमसे सवाल करता है, अलम यानी आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम बिदिक्रिल्लाह, क्या तुम्हारे लिए वो वक्त अभी तक नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह की याद से पिघल जाएं, अल्लाह के जिक्र से पिघल जाएं। तो हदीस में आता है कि ईमान सीनों में बोसीदा हो जाता है, उसको रिन्यू करो, उसकी तजदीद करो। कुरान के ज़रिए से ईमान बढ़ता है, ज़्यादा होता है। और जब ईमान ज़्यादा होता है तो पहला इफेक्ट नमाजों पर आता है। अल्लज़ीना यक़ूमून अस्सलाता युक़ीमून अस्सलाता, फिर वो लोग नमाज कायम करते हैं। ऐसी नमाजें जिनमें खूबसूरत तरीके से कुरान पढ़ा जाता है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और उसमें से जो हमने उन्हें दिया खर्च करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताबिक कि कुरान की हर आयत पर एक दर्जा बुलंद होता है। जितनी जिसको आयतें याद होंगी, जितना वो उनके ऊपर अमल करेगा, जितना उन आयात का इल्म हासिल करेगा, तो उसके दर्जे उतने बुलंद होंगे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि क्या आप मोमिन हैं, क्या आप ईमान वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी मुराद इससे है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्तों और किताबों पर ईमान रखता हूँ, तो हाँ, मैं मोमिन हूँ। और अगर तुम्हारी मुराद वो है जिसका जिक्र सूरह अनफाल में आया है, उसकी शुरू की आयत में आया है, तो मुझे नहीं मालूम कि मैं मोमिन हूं भी या नहीं हूं। पता नहीं हम भी मोमिन हैं या नहीं हैं। ईमान वालों की चंद सिफात बयान की जा रही हैं, इनके आईने में हम अपने आप को देखें कि अल्लाह का जिक्र या इसका हुक्म आ जाए तो क्या दिल कांपने लगते हैं, क्या दिल दहल जाते हैं, क्या इसकी नाफरमानी का सोच कर दिल डरते हैं। दूसरी अलामत यह है कि जब इनके सामने अल्लाह के अहकाम बयान किए जाते हैं तो वो उन्हें सच्चे दिल से मानते हुए उनकी अतात करते हैं या नहीं करते। ईमान वालों का तरीका है कि वो अतात करते हैं, इससे इनके ईमान में मजीद इजाफा होता है। तीसरी अलामत यह है कि जिस काम का उन्हें हुक्म दिया जाता है तो वो उसके असबाब इख्तियार करते हैं।
مگر ان کا بھروسہ اپنے رب پر ہوتا ہے، اپنی تیاری یا اسباب پہ نہیں ہوتا۔ چوتھی علامت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو اس کے پورے حقوق کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور پانچویں علامت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اپنے اموال میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ بانٹتے ہیں تو ان کا مال اور بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، جن لوگوں میں یہ پانچ علامات پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہی کو مؤمنون حقا کہا گیا، یعنی وہ پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں المومنون حقا میں کر دے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بلند درجے ہیں، وہ مغفرت اور مغفرت ہے، وہ رزق کریم اور باعزت رزق ہے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں ان بلند درجوں کا، اس مغفرت کا اور باعزت رزق کا سوال کرتے ہیں اپنے رب سے۔ پھر بدر کے ابتدائی مرحلوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اِذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، جو ایک کے بعد ایک، یعنی پے در پہ جو ہیں ایک کے بعد ایک ان کے پیچھے دوسرے بھیجے جائیں گے۔ تو جب بدر کے لیے نکل رہے تھے تو بعض لوگ جو تھے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، جہاد کے لیے آمادہ نہیں تھے، لیکن جب نبی کے ساتھ مل کر کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ میدان میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتار کر ان کی مدد فرمائی، اپنی تعداد، تیاری اور اسلحے کے 3 گنا سے زیادہ، یعنی کافر جو تھے وہ ان سے 3 گنا زیادہ تھے اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس تھے۔ تو مسلمان اس کی وجہ سے دل میں ڈر رہے تھے، اپنے پروردگار سے مدد کی فریاد کر رہے تھے، اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا فرما رہے تھے جنگ ہونے سے پہلے۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بدر کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا، وہ 1000 تھے اور آپ کے ساتھی 313 تھے، تو اللہ کے نبی نے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ پھیلا دیے، اپنے رب سے بلند آواز میں فریاد کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دے، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دے، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور بلند آواز میں اپنے رب سے فریاد کرتے رہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر کندھوں سے گر گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ کی چادر پکڑی، آپ کے کندھوں پر اسے ڈالا، پھر پیچھے سے آپ سے چمٹ گئے اور کہا اے اللہ کے نبی، آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ یقیناً وہ آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ تو پھر یہ آیت اتاری گئی اِذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا تو پھر آپ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، وہی بھیجی، وعدہ کیا کہ میں بھیج رہا ہوں 1000 فرشتے۔ جو 1000 فرشتے اترے تھے ان میں سے 500 کی قیادت جبرائیل علیہ السلام کر رہے تھے اور 500 کی قیادت میکائیل علیہ السلام کر رہے تھے۔ آج بھی مومنوں کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں، بس مانگنے میں کمی ہے۔ 10واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، سورہ کے شروع میں ایک سوال کیا گیا تھا، سورہ انفال کے شروع میں یسألونک عن الانفال، وہاں جواب نہیں دیا گیا تھا، یہاں جواب دیا جا رہا ہے
کہ مومن مال کے لیے جنگ نہیں کرتا، نہ زمین کے لیے جنگ کرتا ہے، نہ تجارتی منڈیوں کے لیے جنگ کرتا ہے، نہ تیل کے لیے، نہ لوٹ مار کے لیے۔ جنگ فتنہ ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ وَيَكُونُ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ تو غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ قُل لِلَّهِ خَمْسُهُ وَلِلرَّسُولِ، مقصد یہ ہے کہ کل غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں، 4 حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، اور ان میں جنہوں نے پیادہ لڑائی کی 1 حصہ ان کے لیے، سوار کو 3 حصے ملیں گے، اور خمس یعنی 5واں حصہ کچھ الگ کر لیا جائے گا جو کہ نبی کے لیے ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ تو پھر کچھ غزوہ بدر کے واقعات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ 17 رمضان کو ہوئی، جمعے کے دن ہوئی۔ مسلمان نکلے تو اس ارادے سے تھے کہ انہیں قافلہ مل جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور قریش کو ان پلانڈ ہی ایک ہی وادی کے 2 کناروں پر جمع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حق و باطل کو واضح کر دیں۔ تو اب دشمن سے مقابلے کے وقت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ پہلی بات، فَاثْبِتُوا، ثابت قدمی سے ڈٹے رہو۔ کوئی بھی مقابلہ ہو، دنیا میں کوئی بھی ایسی سچویشن ہو جس کو فیس کرنا پڑے، اس کے لیے بھی یہ 2 ٹپس ویلڈ ہیں کہ پہلے ثابت قدمی، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، اور پھر وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ فتح و نصرت کا انحصار ظاہری اسباب پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یاد پر ہے، اللہ کا حکم بجا لانے پر ہے۔ تو جب کسی بھی کام کا تہیہ کر لو تو ثابت قدمی سے ڈٹ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کا ذکر ہے یہ افضل الاعمال ہے، یہ اللہ کا ذکر ہر کام کو بیسٹ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل مسجد میں سے کون سا شخص زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ پھر سوال کیا گیا کہ کون سا جنازہ سب سے بہتر ہے؟ فرمایا جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ پھر پوچھا مجاہدین میں سے کون سا مجاہد بہتر ہے؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ تو ہر کام، ہر عبادت اللہ کے ذکر سے بہترین ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کاش کہ تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہرے اور پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں ذوقوا، چکھو عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھو۔ کافر کے مرنے کے وقت کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ کافروں کی روح قبض کرتے وقت فرشتے ان کے منہ پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹوں پہ مارتے ہیں، انہیں جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، سختی کے ساتھ ان سے معاملہ کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تو دیکھے، کاش آپ وہ منظر دیکھ لیں، کیونکہ سننے میں وہ بات نہیں ہے جو دیکھنے میں ہے۔ حدیث میں کافر کی جان کنی کا منظر بہت ہی ہولناک بیان کیا گیا ہے۔ جب کافر مرتا ہے تو ملک الموت سیاہ چہروں والے فرشتوں کے ساتھ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح، نکل اس زہریلی گرم ہوا کی طرف، جہنم کے سائے کی طرف۔ وہ روح بدن میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فرشتے اس کو مار مار کر اس طرح نکالتے ہیں جس طرح گیلی اون سے لوہے کی سلاخ نکالی جاتی ہے۔ اس طرح کہ ان کی رگیں اور پٹھے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ موت دے، ہمیں کفر پہ موت نہ دے۔ اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دے کہ جب اللہ ہم سے راضی ہو۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دیں تو بے شک تجھے اللہ کافی ہے۔ وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا رہے ہیں
کہ وہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش بھی کریں گے تو تمہیں اللہ کافی ہو جائے گا۔ اور یہ آیت اہل ایمان کے لیے بھی ہے، اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، جو اللہ کا دامن تھامتا ہے، اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ اہل ایمان کے لیے کافی ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اگر ہم حقیقی ایمان کے ساتھ اللہ کا دامن پکڑیں، اگر اس سے چمٹ جائیں، اگر اس کی کتاب کے اوپر جمنے کی کوشش کریں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں، اپنے فضل سے نوازتے ہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں ہم نے الفت ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی تھی نا، اور اگر وہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب بھی خرچ کر دیتے تو اس بات پہ قادر نہ ہوتے کہ وہ ان کے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دے، لیکن اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے محبت ڈالی۔ انہ عزیز الحکیم، وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مدد ہے کہ اللہ آپس کی نفرتیں ختم کر دیتا ہے، باہمی عداوتیں دور کر دیتا ہے، جیسے اس نے غزوہ بدر میں مومنوں کو اکٹھا کر کے کی۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کی مدد اس طرح سے آتی ہے کہ آپس کی نفرتیں اللہ دور کر دیتے ہیں۔ انسان پوری کی پوری دولت بھی خرچ کر دے تو آپس کی لڑائیاں جھگڑے دور نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اپنے خاص فضل سے ایمان کی بدولت لوگوں کے دلوں میں آپس میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ اور جو لوگ آپس میں دین کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں، اور میری وجہ سے اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں، اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں، اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ تو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت میں جو مومن جڑتے ہیں، اللہ آپس میں بھی ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ آپ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دیں، وہ اصل ذات بیننا، اور ہماری آپس میں اصلاح فرما دیجئے، وہدنا سبل السلام، اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دیجئے، ونجنا من الظلمات الی النور، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا کیجئے، اور ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا لیجئے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ پھر اپنے پوائنٹس کو دہرا لیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہم نے شروع میں کیا تھا۔ تو ناپ تول میں کمی، بےمانی، بددیانتی، سود، دھوکہ دہی، جھوٹ، سود خوری سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان عیبوں سے پاک کر دیجئے، ہمارے معاشرے سے یہ باطل طریقے نکال دیجئے، مٹا دیجئے، ہمیں ہدایت دے دیجئے۔ اور کام اگر قوم شعیب جیسے ہوں گے تو انجام بھی قوم شعیب جیسا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب سے بچا لیجئے، اللہ ہماری اس کتاب کے ذریعے سے اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ تعالی بدحالی اور خوشحالی کے ذریعے سے آزماتے ہیں، اور جب آزمائش میں انسان پورا نہیں اترتا تو پھر عذاب آتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ ہمیں عذاب سے محفوظ کر دیجیے گا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیجیے گا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت پر لے آئیے، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان عطا فرما دیجیے، ہمیں آزمائشوں میں کامیاب کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو ہم انہیں اس طرح رحمت سے نوازتے کہ آسمانوں اور زمینوں کی برکت کے دروازے کھول دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ ہمارے اوپر اپنی برکتیں نازل فرمائیے، ہمیں ایمان عطا فرمائیے، ہمیں تقوی عطا فرمائیے، اور ہمیں اپنا فضل عطا فرمائیے۔ جادوگروں نے حق کو پہچان لیا اور ایمان لے آئے، پھر اس کے اوپر جم گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بھی اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اپنی پہچان کرا دیجئے، اور ایسا ایمان ہمیں نصیب کر دیجئے جس سے ہم مرتے دم تک نہ ہٹیں۔ فرعون بار بار معجزے دیکھ کر ایمان لانے کا وعدہ کرتا رہا، پھر مکرتا رہا۔ اللہ ہمیں بھی آپ کے معجزات نظر آتے ہیں،
اللہ آپ ہمارے دلوں میں یقین کی آنکھ سے ان معجزات کو دکھا دیجئے۔ اللہ ہمیں ایسے برے انجام سے دور رکھیں۔ کسی حرام کا ارتکاب کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے، اللہ تعالی ہمیں ہیلا سازی سے بچا لے۔ ہمیں ایمان کے ساتھ اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا بنا دیں۔ انسان اپنی دنیاوی قوتوں کے ساتھ اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا، دنیا میں اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں جنت میں دیدار کرا دیجئے اپنا۔ اے ہمارے مالک، آپ ہمیں اپنا دیدار کرا دیجئے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر لازم ہے، فرض ہے ہم سب پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا بنا دیجئے۔ جو اللہ کے ذکر سے آنکھیں پھیرتا ہے وہ شیطان کی گرفت میں آتا ہے۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ لیجئے، اپنے ذکر سے، اپنی آیات سے جوڑ لیجئے، ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا لیجئے۔ دل، کان، آنکھ سے کائنات کی نشانیوں پر غور نہ کرنے سے حق کو جو نہیں سمجھتا ہے وہ لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے والا بنا دیجئے۔ اور قرآن پڑھا جا رہا ہو تو حکم ہے کہ خاموش رہنا، غور سے سننا رحمت کا باعث بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن کو غور سے سننے والا بنا دے، دلوں میں جذب کرنے والا بنا دے، اور ہم پر رحم فرما اس کے باعث۔ ہمیں اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرما۔ اور مومن وہ ہیں جن کے دل ذکر الہی سے کانپنے لگ جائیں، اللہ کی آیات سے ان کا ایمان بڑھ جائے، اور وہ نماز قائم کریں اور اللہ کے راستے سے خرچ کریں۔ اللہ ہمیں ایسے مومنوں میں شامل کر لیں جو ایسی صفات رکھتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ اور اللہ مومنین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں آپس میں محبتیں ڈال دے، گھر گھر لڑائیوں کو ختم کر دے، اور سب روحوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اللہ ہمیں اسی پہچان کو ریمائنڈ کرا دیجئے، یاد دلا دیجئے، اپنے اس کے یقین کو ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے۔ اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہر طرح کافی ہو جاتا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے کافی ہو جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔